خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وحیاتنا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی، جس سے کہ کل الحمدللہ سے ہماری سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس نے لیٹ جوائن کیا یا کسی بھی وجہ سے ان کی کلاسز اسکپ ہو چکی تھی تو تاکہ ان کی بھی ساتھ ساتھ میں ریویژن ہو جائے۔ سو آپ اپنا مصحف اوپن کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ ٹھہر کے آہستہ آہستہ اور سمجھ کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہم نے سیکھا ہے، تاکہ ہمارا سارا ریوائز ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے الفاظ کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹس کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اچھا، تو فاتحہ کا بیسک مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کھولنا، یعنی کہ آغاز کرنا، ٹھیک ہے، اول اس کا پہلا۔ اب اس کو الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس صورت مبارکہ کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کو بولا جاتا ہے کہ کتاب کو کھولنے والی۔ تو اب اس کے مختلف نام بھی ہیں، السبع المثانی، یعنی کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ ہم ان کو اکثر نمازوں کے اندر، چاہے وہ نفلی نمازیں ہیں چاہے وہ فرضی ہیں، کوئی بھی نماز ہے تو اس کے اندر ہم ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو نا۔ پھر اس کو ام القرآن، یعنی کہ پورے قرآن کی ماں بھی کہا گیا ہے، کیونکہ پورے قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کی سمری اس سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحمد، کیونکہ اس میں لاسٹ نمبر کی تعریف کی گئی ہے، اس کے اوپر اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ پھر سورۃ الحمدللہ رب العالمین، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر الشفاء، کیونکہ قرآن کے اندر شفا اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے تو اس کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو القرآن العظیم، یہ بھی اس کا نام دیا جاتا ہے۔ رقیہ، دم کرنا، جب ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے دم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ، اس سورت کا ایک نام نماز بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ سورت ہے۔ اب جب آپ خود سوچئے کہ یہ اتنی امپورٹنس کی حامل سورت کی جس کے اندر قرآن مجید کے تمام جو مضامین ہیں نا وہ بیان کر دیے گئے ہیں، پھر اس کے اندر خوبصورت دعائیں بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ سبحانہ سے جو مانگتے ہیں۔
جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. انسان جب دعا نہیں مانگتا نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے. اس سے مانگنا چاہیے. اگر اس سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ کیونکہ انسان جتنے بھی ہیں نا، یہ محتاج پیدا کیے گئے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو کہ غنی ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والی ہے نا، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. بغیر سہارے کے خود بھی قائم ہے، اس نے ساری کائنات کو بھی بغیر سہارے کے قائم رکھا ہوا ہے. تو جب انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو کچھ پراپر ٹائم بھی ہوتے ہیں. آپ تو ویسے کسی بھی ٹائم پہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب پکاریں وہ سن رہے ہوتے ہیں. کچھ اسپیسیفک ٹائمز جو کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں نا، کہ اگر اس ٹائم پہ دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. یعنی کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے کون کون سے ایسے اوقات ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کو بخار ہے ہی نہیں تو وہ اگر بخار کی میڈیسنز کھائے گا تو اس کو، حالانکہ میڈیسن کام کر رہی ہے، وہ بندہ بھی اسی کے لیے ہی بنائی گئی ہے، لیکن اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم پہ. جب اس کو بخار ہوگا تب وہ میڈیسن لے گا، تب جا کے اس کے لیے اس کے پریفر کرے گی نا. جیسے کہ وہ بے شک پورا دن کھاتا رہے، پوری رات کھاتا رہے، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا مزید وہ صحت مند نہیں ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جب ہم دن رات دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن جب ایکوریٹ پوائنٹ پہ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، جو کہ قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، تب جا کے وہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں. دعا مانگتے ہوئے، ان کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے بعد حاضر قلب کے ذریعے، یعنی کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی اور الہا و زاری اور غم و اندوہ، یعنی کہ بالکل جیسے سنا غم و اندوز کے انسان بالکل اپنے آپ کو عاجز رکھ کے، جیسے انسان نماز کے اندر سجدے میں جاتا ہے نا، بالکل جھک جاتا ہے، ایسے کسی انسان کے سامنے تو کوئی نہیں جاتا نا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں. تو اس طرح سے بالکل اس انداز میں جیسے ہمارا جسم جھکتا ہے، اسی طرح سے ہمارے اگر دل بھی جھک جائیں اور انسان مکمل طور پر دل کے اندر عاجزی فیل کرتے ہوئے نا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. کیونکہ غافل دل کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کے دل کی غفلت. تو انسان ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہے، ساتھ میں دعا مانگتا رہے، تو اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے 6 اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، تاکہ جب بھی یہ اوقات ہو تو ان میں سے ہم ایک دم سے دعا مانگیں. نمبر 1، رات کا آخری تہائی حصہ، جس کے اندر اکثر تہجد کا ٹائم بھی ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ انسان اٹھے اور اس کے بعد وہ دعا مانگے. ٹھیک ہے، رات کا آخری جو تہائی، یعنی کہ ایک تہائی حصہ جو اینڈنگ والا ہوتا ہے نا، فجر سے پہلے والا، اس ٹائم پہ نمبر 1. نمبر 2، اذان کے وقت، یہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اذان کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تب. رات کا آخری جو تہائی حصہ ہے نمبر 1 وہ اذان کے وقت. نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جب اذان ہوتی ہے نا اس کے بعد تھوڑی دیر بریک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر اقامت کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا، 10 منٹ 15 منٹ، تو اس دوران بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس کے بعد فرض نماز کے بعد، تو یہ لاسٹ 2 یہ ہیں کہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، جب امام ممبر پر چڑھے حتیٰ کہ نماز جمعہ ختم ہو جائے، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے، مطلب جب وہ چڑھ جاتا ہے ممبر کے اوپر، اس درمیان میں جتنا بھی خطبہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، تمام چیزیں، وہ جو اوقات ہوتے ہیں جب تک خطبہ ختم ہو کے امام نیچے نہیں آ گیا، تب تک، جب نماز ختم نہیں ہوگی تب تک دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک ہی وقت بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جمعہ ہی کے دن نماز عصر کے بعد کی جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بھی دعا کی کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جو کہ جن کے اندر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. اب دیکھیں، رات کا آخری تہائی حصہ روزانہ آتا ہے، اذان ڈیلی بیسس پہ 5 وقت ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت آتا ہے وہ بھی ہمارے پاس 5 وقت آتا ہے. فرض نمازیں الحمدللہ سے 5 وقت ہمیں اپورچونٹی یہ ملتی ہے. اس کو جمعہ کا دن جو ہے نا عصر کے بعد، اور اس کے عصر سے بعد سے لے کے مغرب تک کنٹینیوسلی انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے، بار بار درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب امام خطبہ دے رہا ہو، جب وہ ممبر کے اوپر چڑھا ہو، اور جب تک نماز اینڈ نہیں ہو جاتی تب تک انسان دعائیں مانگے. تو اس میں سے میکسیمم ایسی ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی لائف کے اندر ہمیں ملتی ہے یہ اپارچونٹی، تو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس اپارچونٹی کو اویل کرنا ہے.
اس اپرچونٹی کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے جس طرح سے دعا کو پراپر مانگنے کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بندگی، اپنی عاجزی، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں. تو یہ 6 اوقات جو کہ آج ہم نے سیکھے ہیں، ان میں سے مزید بھی کچھ ہیں. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تب بھی انسان کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کافی زیادہ اور بھی اوقات ہیں، لیکن یہاں پہ جو 6 ایسے ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی لائف کے اندر تقریباً مل رہے ہوتے ہیں، سوائے جمعہ کے دن کے. جمعہ کے دن کے لیے اسپیسیفک 2 ٹائمنگز بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جتنی بھی ڈسکشن کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی صورت حامل ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جبریل علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر سر کے اوپر سے ایک آواز آئی. انہوں نے زوردار آواز سنی نا، تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، وہاں سے ایک آسمان کا دروازہ پہلی مرتبہ فار دی ویری فرسٹ ٹائم کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا تھا جو کہ سب سے پہلی مرتبہ، یعنی کہ پہلی مرتبہ زمین کی طرف آیا تھا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور کون کون سی تھی وہ 2 نور؟ کون کون سی تھے؟ ایک تھی سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ، اور دوسری تھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو بھی حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. تو ہمیں اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے جو بینیفٹس ہیں نا وہ ہم حاصل کر پائیں گے. اسی طرح سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا ایک نام الصلاۃ یعنی کہ نماز بھی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب نماز کے اندر انسان کہتے ہیں نا سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں بندی نے نا میری حمد بیان کیا. سبحان اللہ. جب ہم دن کے اندر کتنی مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا. پھر جب انسان کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. سبحان اللہ. پھر ہم کہتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آخر تک جب وہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے تو میں نے اس کا عطا کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ انسان کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہم کبھی نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں، جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ ہماری تجوید ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آیت کے مطلب نہ بدلے. نمبر 1. نمبر 2 کہ مطلب کا نہیں پتا ہوتا، بس ٹھیک ہے سب تعریف ملائی کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، بس الٹا لگا کے جو بچپن سے یاد ہوتا ہے بس وہی ہمیں یاد ہوتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب ہم کہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ کو، تو ہمیں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. کیونکہ الحمدللہ رب العالمین بالکل سکون سے اطمینان سے، پھر تھوڑی دیر رک کے الرحمن الرحیم، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے نا ایک ایک آیت کر کے اس کو پڑھیے. تو جسٹ فیل کیجئے کہ میرا اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ میرا رب ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہوگا، وہ میرے بارے میں کہہ رہا ہوگا کہ میری فلاں بندی، اپنا نام رکھ کے سوچے کہ میری فلاں بندی نا فلاں جگہ پہ میرا نام لے رہی ہے، میری حمد بیان کری ہے، میری ثنا بیان کری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کو جب ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بہتر مجالس کے اندر یاد کر رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو یہ کتنی امپورٹنس کی حامل صورت ہے نا. اور اسی طرح سے اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پین ہے، کوئی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اس سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں. میں نے تو بہت مرتبہ اپنے اوپر الحمدللہ سے ٹرائی کیا، اور مجھے الحمدللہ سے سورۃ الفاتحہ سے بھی بہت زیادہ شفا مل گئی، اور میڈیسن وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور اسی طرح سے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی قبیلے میں گئے اور کسی سفر کے اوپر تھے، تو وہاں پہ انہیں کھانے پینے کی کچھ طلب محسوس ہوئی، لیکن قبیلے والوں نے نا منع کر دیا ان کو کہ ہم تم لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے. پھر اسی دن ایسا ہوا کہ وہاں کا جو سردار تھا اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا. پھر وہاں کی ایک لونڈی تھی، وہ ان لوگوں کے پاس آئی، قافلے والوں کے پاس، کہ آپ میں سے کوئی دم وغیرہ جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں. تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں پہ جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کی وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے پھر ان کو انعام میں بکریاں دی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، پھر انہوں نے جا کے پوری ان کے ساتھ اسٹوری شیئر کی، پھر انہوں نے کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک منتر ہے، یعنی کہ یہ دم ہے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مال تمہیں اس کے بدلے میں ملا ہے اس کو تقسیم کر لو، جس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون دیٹ جو سانپ کے کاٹنے کا بھی علاج اس صورت مبارکہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تب جا کے ہمیں جو ہر رکعت کے اندر، چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جماعت کی ہو رہی ہو یا پھر انڈیویجول کوئی بھی، تو اس کو بار بار ہم دہرا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو اچھی طریقے سے پھر سمجھ کے انشاءاللہ تعالی ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین، آمین رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو جسے پڑھنے کا حق ہے اسے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کر دیں۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هجري وغمي، آمین۔